میرے قریب مت آئیں، میں زبردستی کے نکاح کو نہیں مانتی۔ زمرود سلطان کو پیچھے دھکا دیتے وہ کمرے سے باہر جانے لگی، جب زمرود نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کھینچا۔ یہ تمہاری حویلی نہیں ہے سبین، نہ یہاں میں تمہارا ملازم ہوں، بیوی ہو میری اور میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ویسے بھی تم جیسی بگڑی نواب زادی کو سیدھا کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ غصے سے کہتے زمرود نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ جو اب تک شیرنی بنی غرا رہی تھی، اب اسے زمرود سے خوف آنے لگا تھا۔ تم جتنے پیسے بولو گے میں تمہیں دوں گی، پر مجھ سے دور رہو۔ آخر میں وہ منتیں کرنے لگی، لیکن یہ نکاح میں نہیں مانتی۔ سبین کے غصے سے بھرے الفاظ حویلی کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے، چہرہ سختی سے تن گیا تھا، جیسے ابھی زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلے گا، مگر سامنے کھڑے زمرود سلطان کی آنکھوں میں بے رحمی کی ایک چمک تھی۔ وہ اتنی آسانی سے سبین کو آزاد کرنے والا نہیں تھا۔ یہ تمہاری حویلی نہیں ہے سبین، نہ میں تمہارا کوئی ملازم ہوں یہاں پر تم حکم چلا سکو، زمرود نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ کھلنے لگی۔ سبین نے غصے سے مٹھیاں بھینجی۔ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا زمرود سلطان، یہ نکاح ایک زبردستی ہے اور میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ زمرود نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا بلند قامت وجود سبین پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تمہارے پاس تھا ہی نہیں سبین۔ سبین بی نکاح ہو چکا ہے اور اب تم میری بیوی ہو۔ بیوی؟ سبین نے طنزیہ ہنسی۔ تم سمجھتے ہو کہ کاغذ کے چند لفظ مجھے تمہاری ملکیت بنا دیں گے؟ میں کسی کو غلام نہیں ہوں۔ زمرود کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے برہمی مزید گہری ہو گئی۔ وہ سبین کی اس بغاوت کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے سبین کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری نوابزادی، اسے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے تم جیسی عورتوں کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ سبین نے پوری قوت سے زمرود کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ چھوڑو مجھے زمرود، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ زمرود نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ ڈرنا نہیں، صرف حقیقت کو قبول کرنا ہے سبین۔ اب تم میری ہو، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہیں۔ سبین کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ وہ جو ابھی تک شیرنی بنی غرا رہی تھی، اب اس مرد کی شدت سے واقعی خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے بسی چمکی، مگر پھر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پایا۔ جتنے پیسے چاہو میں دوں گی، اس نے آخری حرف آزمایا، مگر مجھ سے دور رہو زمرود۔ زمرود نے ٹھٹک کر سبین کو دیکھا اور پھر کہکا مار کر ہنسا، جیسے سبین کی بات نے اس حد درجہ تفریح فراہم کی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سبین کی طرف جھکا۔ سبین علی خان، تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھی۔ میں وہ مرد ہوں جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ سب ایک معمولی غلط فہمی یا اتفاق نہیں تھا، بلکہ کئی سال پرانی دشمنی، طاقت کی جنگ اور ایک زبردستی کی بیڑی میں جکڑی گئی محبت کی کہانی تھی۔ سبین علی خان ایک نواب خان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد نواب علی خان ریاست کے سب سے با اثر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ روایتی اصولوں کے سخت پابند تھے اور عزت و انا کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ سبین چونکہ گھر کی لاڈلی تھی، اس لیے بچپن ہی سے اس کی ہر ضد پوری کی گئی۔ اسے ہر اس چیز سے نفرت تھی جو زبردستی پر مبنی ہو، چاہے وہ فیصلے ہوں یا رشتے۔ سبین کو شروع ہی سے آزادی پسند تھی۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی دنیا میں محبت کا تصور کسی معاہدے یا زبردستی کے نکاح جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ جب وہ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑے تو اس کی اپنی مرضی سے ہو، کسی دباؤ یا خاندانی روایات کے تحت نہیں۔ زمرود سلطان ایک خود ساختہ بزنس ٹائکون تھا۔ اس نے اپنی زندگی سختیوں اور دھوکے بازی کے درمیان گزاری۔ اس کے والد سلطان میر ایک بار نواب علی خان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے درمیان شدید دشمنی پیدا ہو گئی۔ نواب علی خان نے کسی زمانے میں سلطان میر کو دھوکہ دے کر نہ صرف اس کی زمینیں ہتھیا لی تھی، بلکہ اس کا وقار بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں زمرود اور اس کا خاندان برباد ہو گیا اور زمرود کو کم عمری میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے محنت اور مکاری کے ساتھ خود کو اس مقام تک پہنچایا جہاں وہ دوبارہ نواب علی خان کے برابر آ کر کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک چیز بسی رہی: انتقام۔ نواب علی خان کو اندازہ تھا کہ زمرود سلطان طاقت حاصل کر کے ایک دن اس کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے، اس لیے اس نے زمرود کے خلاف کئی چالیں چلیں، مگر زمرود ان سب سے بچتا رہا۔ آخرکار زمرود نے انتقام کا سب سے مہلک ہتھیار چنا: نواب علی خان کی بیٹی سبین۔
زمرود جانتا تھا کہ نواب علی خان اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اگر سبین کو اس کی عزت کے خلاف کچھ بھی برداشت کرنا پڑا تو یہ نواب کے لیے سب سے بڑا زخم ہوگا۔ چاچا زمرود نے نہ صرف سبین سے شادی کا ارادہ کیا بلکہ اسے زبردستی حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ نواب علی خان کی ایک بڑی کمزوری تھی قرض اور بدنامی۔ کچھ سالوں سے نواب علی خان کا بزنس زوال پذیر تھا اور وہ مالی طور پر زمرود کے احسان کے نیچے دبنے لگا تھا۔ زمرود نے نواب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، یا تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو یا پھر اپنی ساری دولت اور حویلی مجھ سے ہارنے کے لیے تیار رہو۔ نواب علی خان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، اسے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی زمرود سے کرنی پڑی، مگر سبین کے لیے یہ نکاح کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ اسے قبول کرنے کی بجائے زمرود کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگی۔ یہ نکاح صرف دو لوگوں کے درمیان بندھن نہیں تھا بلکہ طاقت، نفرت اور انتقام کی کہانی کا ایک نیا موڑ تھا۔ زمرود کو یقین تھا کہ وہ سبین کو قابو میں لے کر لے گا، اور سبین نے قسم کھائی تھی کہ وہ زمرود کو کبھی دل میں جگہ نہیں دے گی۔ مگر قسمت کے کھیل ان دونوں کو ایسے ایسے موڑ پر لے جانے والے تھے جہاں نفرت اور محبت کے درمیان ایک باریک لکیر کھینچنے لگی تھی۔ سبین غصے سے بھری کھڑی تھی، کمرے کے وسط میں مٹھیاں بھینجے سانس تیز چل رہی تھی۔ اس کے سامنے زمرود سلطان بڑے سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے محض ایک معمولی کھیل ہو۔ دروازہ کھولو زمرود، سبین نے سختی سے کہا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زمرود نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفائی تھی۔ یہ دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا سبین، تم ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ تم اب میری قید میں ہو۔ سبین نے قدم پیچھے ہٹایا۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے، میں تم پر کیس کروں گی، پولیس کو بتاؤں گی۔ زمرود نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں تلخی اور جیت کا غرور شامل تھا۔ پولیس؟ نواب علی خان کی بیٹی ہو، عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، پھر بھی یہ نہیں سمجھ سکی کہ پولیس بھی میرا حکم مانتی ہے۔ سبین نے بے یقینی سے زمرود کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ چیخے گی تو کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آئے گا، مگر یہ سوچتے ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ حویلی کے نوکر زمرود کے تابع تھے، یہاں سب اس کی مرضی کے غلام تھے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اسے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ کیا میری اتنی نفرت کافی نہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو؟ زمرود نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں سبین، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم سب کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہو، مگر میں وہ شخص ہوں جسے کوئی عورت مسرت نہیں کر سکتی۔ تم میری ہو اور تمہیں اپنی بنانا جانتا ہوں میں۔ سبین نے نفرت سے زمرود کو دیکھا، پھر تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر زمرود اس کی رفتار سے زیادہ تیز نکلا۔ اسے جھٹکے سے سبین کا بازو پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جب تک میں چاہوں گا تم یہاں رہو گی، زمرود نے سختی سے کہا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک قریب تھا۔ سبین کی سانسیں الجھنے لگی۔ تم جیت نہیں سکتے زمرود، اس نے سرگوشی کی۔ زمرود کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ یہ جنگ تم جیت نہیں سکتی سبین، یہ حویلی تمہاری قید ہے سبین، اور میں اس قید کا داروغہ ہوں۔ سبین پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ زمرود سلطان کے الفاظ زہر کی طرح اس کے دماغ میں گھل رہے تھے۔ وہ زبردستی کے نکاح کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کرے گی، یہ طے تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے۔ صبح ہوتے ہی سبین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے نکلنے کی پہلی کوشش کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ زمرود نے سخت پہرا لگا رکھا ہوگا، مگر اسے اپنی چالاکی پر بھروسہ تھا۔ بی بی جی ناشتے کے لیے چلیں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ سبین نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے چہرہ سخت کر لیا۔ میں خود آ رہی ہوں، تم جاؤ۔ ملازمہ سر جھکائے چلی گئی، مگر سبین نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دبے قدموں باہر نکل آئی۔ وہ دیواروں سے لگ کر چل رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اگر وہ عقبی دروازے تک پہنچ جائے تو شاید وہاں سے نکلنے کا موقع مل سکتا تھا۔ بہت جلدی ہے کہیں جانے کی نوابزادی؟ سبین کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ دھیرے سے مڑنے پر زمرود کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ سبین یہ حرکت کرے گی۔ تم مجھے قید میں نہیں رکھ سکتے، سبین نے غصے سے کہا۔ زمرود مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ کسی زہر سے کم نہ تھی۔ یہ حویلی تمہاری قید ہے سبین، اور میں اس قید کا داروغہ ہوں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں زمرود، سبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زمرود اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ سبین کے قریب آیا۔ وہ جان بوجھ کر اتنا قریب آ گیا کہ سبین کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ زمرود نے سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی گرمی سبین کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بہت اچھا سبین، کیونکہ محبت میں بدلنے سے پہلے نفرت بہت ضروری ہوتی ہے۔
सबीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। ये कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। जमरूद ने एक जहरीली मुस्कुराहट दी। देखते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो? कभी नहीं जमरूद सुल्तान। सबीन अपनी मुठ्ठियां भींचे खड़ी थी, उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो जमरूद की चालाकी और ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, मगर वो झुकने वालों में से भी नहीं थी। जमरूद के अल्फाज नफरत मोहब्बत में बदलने से पहले जरूरी होती है, उसके दिमाग में गूंज रहे थे, मगर वो खुद को यकीन दिला रही थी कि वो कभी इस मर्द के काबू में नहीं आएगी। मुझे भूख नहीं है, सबीन ने खाने की मेज पर बैठने से इनकार करते हुए कहा। समरूद ने चम्मच चाय में हिलाया और बेनियाजी से सर उठाया। ये हड़ताल तुम्हारी जान ले सकती है सबीन, मगर मुझे झुकाने की हिम्मत नहीं रखती। मुझे तुम्हें झुकाने की जरूरत ही नहीं समरूद, क्योंकि मैं तुम्हें मानती ही नहीं, सबीन ने गरूर से कहा। जमरूद ने एक लम्हे के लिए सबीन की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से हंसा। मानना पड़ेगा नवाबजादी, क्योंकि इस घर में तुम्हारी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। सबीन ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो? कभी नहीं जमरूद सुल्तान। जमरूद ने चाय का कप रखा और अपनी कुर्सी पीछे धकेली। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो सबीन के करीब आया, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबीन। जमरूद ने सरगोशी की, उसकी आंखों में एक पुरस्रार सा चमक थी। तुम खुद झुकने पर मजबूर हो जाओगी। ये ख्वाब देखना छोड़ दो, सबीन ने नफरत से कहा और मुड़ने लगी। जमरूद ने उसकी कलाई पकड़ ली। सबीन ने फौरन खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जमरूद की गिरफ्त आहनी थी। ये जंग तुम्हारे बस की बात नहीं सबीन, तुम जितना भागने की कोशिश करोगे उतना ही मेरे करीब आओगी। सबीन ने उसे धक्का दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जमरूद के लबों पर हंसी फैल गई। अच्छी बात है, नफरत जितनी शदीद होती है मोहब्बत में बदलने में उतनी खतरनाक होती है। सभी ने सदमे से उसे देखा। जमरूद क्या चाहता था? क्या ये सब एक खेल था? मगर एक चीज वाज़ह थी, ये जंग आसान नहीं थी। ये जंग सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सबीन, अब ये मेरी अना का मसला भी है। सबीन हवेली के बड़े कमरे में तन्हा खड़ी थी, आंखों में बेबसी और दिल में शदीद गुस्सा। जमरूद की बातें, उसका गरूर, उसकी जबरदस्ती। सबीन के अंदर जैसे एक तूफान उठ चुका था। ये उसकी जिंदगी नहीं थी, ये वो ख्वाब नहीं थे जो उसने अपने लिए देखे थे। वो किसी की जागीर नहीं थी, न ही किसी की मलकियत, मगर जमरूद सुल्तान ने जैसे हर चीज पर अपना हक जिता दिया था। दरवाजा धीरे से खुला और वो अंदर आया। जमरूद सुल्तान हमेशा की तरह पुरसुकून, जैसे सब उसके काबू में हो। सबीन इतनी देर से खामोश क्यों हो? जमरूद ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। सबीन ने सख्ती से कहा, मुझे तन्हा छोड़ दो जमरूद। जमरूद ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये मुमकिन नहीं, तुम मेरी बीवी हो, ये तुम्हारा कमरा नहीं हमारा कमरा है। सबीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। बीवी, तुमने बस एक कागजी मुआहदा कर लिया है, मगर मेरे दिल पर कोई हक नहीं। जमरूद ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, यह हक भी हासिल कर लूंगा सबीन। ख्वाब देखना छोड़ दो जमरूद। सबीन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं कभी तुम्हारी नहीं बनूंगी। जमरूद ने उसकी थोड़ी को सख्ती से पकड़ा और अपने करीब कर लिया। ये जंग सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सबीन, अब ये मेरी अना का मसला भी है। सबीन ने उसके हाथ को झटक दिया और नफरत से उसे देखा। तुम्हारे गुरूर को शिकस्त देना मेरा मकसद बन चुका है जमरूद। जमरूद की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक उभरी, फिर उसने आहिस्ता से सर हिलाया। देखते हैं सबीन, तुम पहले हारते हो या मैं? वो कहकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सबीन की सांसें बेतरतीब हो रही थी। वो खौफजदा नहीं थी, वो जानती थी कि जमरूद से जीतना आसान नहीं होगा। ये जंग अब नफरत से बढ़कर अना की जंग बन चुकी थी। अगर तुम मुझसे बचने के लिए इतनी बेकरार हो सबीन, तो मैं तुम्हें मजीद भागने की मोहलत नहीं दूंगा। सबीन ने रात भर एक पल के लिए भी आंख नहीं मारी थी। जमरूद की आंखों में जो अज़म था वो उसे बेचैन कर रहा था। जानती थी कि जमरूद एक जिद्दी मर्द है, जिसने अगर कुछ तय कर लिया तो उसे हासिल करके ही रहेगा। मगर वो भी नवाब अली खान की बेटी थी, किसी के काबू में आना उसकी फितरत में नहीं था। उसके पास बस एक ही रास्ता था, यहाँ से भाग जाना। सुबह का वक्त था, हवेली में सब अपने कामों में मसरूफ थे। सबीन ने मौका देखकर कमरे से बाहर कदम रखा। वो किसी भी कीमत पर इस जहन्नुम से निकलना चाहती थी। उसने एक नौकर को पानी के मटके उठाने में मदद करते देखा। वो जल्दी से उसके करीब जाकर बोली, पीछे देखो, तुम्हारी जेब से कुछ गिरा है। नौकर ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और सबीन ने झट से चाबी उठा ली, जो उसके कमर के गिर्द बंधी थी। ये पीछे दरवाजे की चाबी थी। सबीन ने धड़कते दिल के साथ हवेली के एक भी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अगर वो वहां तक भी पहुंच गई तो शायद वो किसी तरह शहर जा सकती थी, लेकिन जैसे उसे दरवाजा खोलने के लिए चाबी घुमाई, किसी ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो सबीन? ये जमरूद की आवाज थी, ठहरी हुई मगर खतरनाक हद तक गहरी। सबीन का दिल धक से रह गया था। उसने फौरन हाथ खींचने की कोशिश की, मगर जमरूद की गिरफ्त आहनी थी। छोड़ो मुझे जमरूद, सबीन ने गुस्से से कहा।
زمرود نے تلخ ہنسی۔ بھاگنے کی بہت جلدی تھی نوابزادی، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں، سبین نے چیخ کر کہا۔ زمرود نے اسے قریب کر کر سرگوشی کی۔ یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا سبین، اگر تم مجھ سے بچنے کے لیے اتنی بے قرار ہو تو میں تمہیں مزید بھاگنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ سبین کا سانس اٹکنے لگا۔ زمرود کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جس سے وہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا سبین، زمرود نے سرگوشی کی۔ جتنا زیادہ تم مجھ سے بچنے کی کوشش کرو گی سبین، اتنا ہی میں تمہیں قابو میں رکھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ زمرود نے سبین کی کلائی سختی سے پکڑی اور حویلی کے اندر کی طرف کھینچ دیا۔ سبین نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زمرود کے سامنے اس کی طاقت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی ہر بغاوت کا انجام پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ زمرود، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، سبین نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز حویلی کی اونچی دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ زمرود نے دروازہ زور سے بند کر سبین کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، اور میں تمہاری اس نفرت کو محبت میں بدلنے کا فن جانتا ہوں سبین۔ سبین کی آنکھوں میں نفرت اور بے بسی کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہ تمہیں سکون نہیں ملے گا جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی؟ زمرود کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ نہیں، کیونکہ تم میری ہو اور تمہیں چھوڑنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ حویلی کے سبھی نوکر دبے دبے قدموں سے چل رہے تھے۔ کوئی بھی زمرود کے غصے کا شکار نہیں بننا چاہتا تھا۔ سبین کو اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ زمرود اسے مزید سختی سے قید کرے گا۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں قید تھی تب بھی باہر دو محافظ کھڑے تھے۔ زمرود نے اس بار کوئی چانس نہیں لینا تھا۔ سبین نے خود سے سرگوشی کی، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی زمرود۔ اگلی صبح زمرود ناشتے کے میز پر بیٹھا سبین کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آئی تو اس کے چہرے پر سختی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بھی چیز قبول نہیں زمرود، سبین نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زمرود نے نرمی سے کہا، کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی سبین، تو دیکھتے ہیں کون پہلے ہارتا ہے، سبین نے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ زمرود نے گہری سانس لی اور خود سے سرگوشی کی۔ یہ ضد ایک دن تمہیں میرے پاس لے آئے گی سبین، تم مجھے توڑنا چاہتے ہو زمرود، یہ مت بھولو کہ نوابزادی کبھی ہار نہیں مانتی۔ حویلی کی دیواروں میں سبین کی بغاوت کی صدائیں گونج رہی تھیں، مگر زمرود سلطان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں پوری طرح اٹل تھا، سبین کا مکمل طور پر قابو میں لانا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور سبین نے ضد میں کھانے کو تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ زمرود دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے، مگر اس کے غرور میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ یہ ہڑتال کب تک چلے گی سبین؟ زمرود نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سبین نے آنکھیں اٹھائیں، اس کی نظر میں غصہ بھڑک رہا تھا۔ جب تک تم مجھے آزاد نہیں کر دیتے۔ زمرود نے میز پر رکھے گلاس کو اٹھایا اور اپنی انگلیوں میں گھمانے لگا۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں؟ سبین نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر میں مر جاؤں گی مگر تمہاری قید میں نہیں رہوں گی۔ اگلی رات سبین کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ کمزوری اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ زمرود کے کمرے کے باہر کھڑے محافظوں سے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر سبین نے اسے جھٹک دیا۔ بی بی جی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، محافظ نے پریشانی سے کہا۔ سبین نے ہلکی سی ہنسی۔ بہتر ہوگا کہ میں مر جاؤں، کم از کم زمرود کی قید سے نکل جاؤں گی۔ یہ الفاظ سن کر زمرود جو سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا آگے بڑھا۔ یہ بکواس بند کرو سبین۔ سبین نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، سچ سننا پسند نہیں؟ زمرود نے غصے سے اس کا بازو پکڑا، مگر اس بار سبین کی کمزوری آڑے آ گئی تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی کلائی زور سے لکڑی کے کنارے سے جا ٹکرائی۔ وہ ایک گہرا زخم پڑ گیا۔ زمرود فوراً جھکا، مگر سبین نے ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے۔ زمرود نے اس کے خون بہتے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نرمی آئی، مگر اس نے خود کو سخت رکھا۔ تم جتنی ضد کرو گی اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ گی سبین، زمرود نے گہری سانس میں کہا۔ سبین نے کمزور مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور تم جتنا مجھے توڑنے کی کوشش کرو گے زمرود، میں اتنی ہی مضبوط ہو جاؤں گی۔ زمرود نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے۔ یہ لڑکی آسانی سے ہار نہیں ماننے والی تھی۔ زمرود، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کبھی تمہیں قبول کر لوں گی تو تمہیں مجھ سے زیادہ خود سے دھوکا ہے۔ سبین کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس نے زمرود کو خود سے دور رکھنے کے لیے اپنی آخری طاقت تک لگا دی۔ وہ زمرود کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو شدت تھی وہ اسے مزید کمزور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ زمرود نے سختی سے کہا، ضد چھوڑ دو سبین، تمہاری یہ ضد تمہیں برباد کر دے گی۔ سبین نے زہریلی ہنسی۔ تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر تمہیں تو بس اپنی انا کو تسکین چاہیے۔ زمرود نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو، ایک ظالم شخص جو تمہیں قید میں رکھنا چاہتا ہے؟ سبین نے آنکھوں میں جلن لیے کہا، اور کیا ہو تم، محبت کرنے والا شوہر؟ مت ہنساؤ زمرود۔ زمرود نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور سیڑھیوں سے اوپر لے آیا، مگر سبین نے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ چھوڑو مجھے زمرود۔ چپ رہو، زمرود کی آواز گونجی۔ وہ اسے زبردستی بیڈ پر بٹھا کر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے مڑا۔ میں تمہاری مدد نہیں چاہتی، سبین نے چلا کر کہا۔ زمرود نے سختی سے جواب دیا، یہ مدد نہیں، یہ میرا حق ہے سبین۔
یہ کہتے اس نے نوکر کو اشارہ کیا اور کچھ ہی لمحوں میں ڈاکٹر آ گیا۔ سبین نے پورے وقت زمرود کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اسے کمزور دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ کبھی خود کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔ جب ڈاکٹر چلا گیا زمرود نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگائی اور سبین کو غور سے دیکھا۔ یہ سب کب تک چلے گا سبین؟ سبین نے نظر چرا کر کہا، جب تک میں آزاد نہیں ہو جاتی۔ زمرود نے مسکرا کر دھواں چھوڑا، تو پھر تم ساری زندگی اس جنگ میں گزار دو گی کیونکہ میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ سبین نے تلخی سے کہا، زمرود اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کبھی قبول کر لوں گی تو تمہیں مجھ سے زیادہ خود سے دھوکا ہے۔ زمرود کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دیکھتے ہیں سبین، یہ جو تمہارے آنسو ہیں سبین، یہ تمہاری نفرت نہیں، تمہاری ہار کی علامت ہے۔ سبین کا ہاتھ بینڈیج میں لپٹا ہوا تھا، درد ہلکا تھا مگر زخم گہرا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زخم صرف جسم پر نہیں لگا تھا بلکہ زمرود کے ساتھ یہ انا کی جنگ اس کے دل کو بھی زخمی کر رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے سبھی در و دیوار خاموش تھے، مگر سبین کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اس جگہ سے بھاگنا چاہتی تھی، زمرود سے دور جانا چاہتی تھی، مگر ہر راہ بند ہو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور زمرود اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، چہرے پر وہی سختی مگر آنکھوں میں ایک انجانی سی گہرائی تھی۔ یہ لو، پی لو۔ زمرود نے گلاس آگے بڑھایا۔ سبینے نے قوت سے رخ پھیر لیا۔ مجھے تمہاری دی ہوئی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ زمرود نے گہری سانس لی اور ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر وہ آگے بڑھا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ ضد کرنے سے حقیقت نہیں بدلے گی سبین، سبین نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ زمرود نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سبین کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کے پیٹھ پہلے ہی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ واقعی؟ زمرود نے سرگوشی کی، تو پھر یہ آنسو کیوں؟ سبین کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ زمرود اسے کمزور دیکھے۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا، مگر زمرود نے اس کی تھوڑی کو آہستگی سے اپنی انگلیوں میں تھاما اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ یہ جو تمہارے آنسو ہیں سبین، یہ تمہاری نفرت کی نہیں، تمہاری ہار کی علامت ہے۔ زمرود کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سبین کی سانسیں تیز ہو گئی۔ یہ میری ہار نہیں زمرود، یہ صرف میرا درد ہے۔ زمرود نے ایک لمحے کے لیے سبین کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر بھی یہ دودھ پی لو، درد کچھ کم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا مگر جاتے جاتے رک کر کہا، اور ہاں، میں تمہاری نفرت جیتنے کے لیے نہیں، تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ دروازہ بند ہو گیا مگر سبین کا دل کسی اور ہی جنگ میں الجھ چکا تھا۔ نفرت اور محبت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے سبین، اور تم یہ فاصلہ تیزی سے طے کر رہی ہو۔ سبین نے بے چینی سے کروٹ بدلی مگر نیند جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ زمرود کے آخری الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے، میں تمہاری نفرت جیتنے کے لیے نہیں، تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ یہ الفاظ زہر کی طرح اس کے دل میں اتر رہے تھے مگر ساتھ ہی کسی انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا تھا۔ کیا زمرود واقعی اسے توڑ دے گا؟ کیا وہ واقعی ایک دن اس کی قید کو اپنی قسمت مان لے گی؟ نہیں، سبین نے خود سے سرگوشی کی، یہ کبھی نہیں ہوگا، مگر اس کے دل کی دھڑکن کسی اور ہی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ اگلی صبح جب سبین نے آنکھ کھولی تو وہ خود کو مزید کمزور محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ کل رات دودھ نہ پینے کی ضد میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا جسم تھکن سے بوجھل تھا مگر وہ پھر بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی جی، آپ ناشتہ کر لیں، ملازمہ نے مؤدب انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سبین نے روکھے لہجے میں کہا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور زمرود اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں وہی جیت کا غرور تھا جو ہمیشہ سبین کو تنگ کرتا تھا۔ بہت ہو گیا سبین، زمرود نے کہا، اس کے آواز میں واضح دھمکی تھی۔ سبین نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے زمرود؟ میں تمہارے حکم پر کیوں چلوں؟ زمرود نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائی یہاں تک کہ وہ سبین کے بہت قریب آ گیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، زمرود نے دھیرے سے کہا۔ سبین نے غصے سے مٹھیاں بھینج دی۔ یہ نکاح زبردستی تھا زمرود، تو میری مرضی کے بغیر مجھے اپنی بیوی کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ زمرود نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نفرت اور محبت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے سبین، اور تم یہ فاصلہ تیزی سے طے کر رہی ہو۔ سبین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر اس نے زمرود کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے زمرود، اس نے سختی سے کہا۔ زمرود نے گہری سانس لی جیسے وہ سبین کی ضد پر ہلکا سا بیزار ہو چکا ہو۔ ہم دیکھیں گے سبین، زمرود نے کہا اور پلٹ کر باہر نکل گیا۔ سبین نے اپنی مٹھیاں بھینج دی۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری قید کو قبول کر لوں گی زمرود، تو تمہاری سوچ ہے، زیادہ مضبوط ہوں میں تمہاری سوچ سے۔
سبین آئینے کے سامنے کھڑی تھی مگر وہ چہروں سے نظر آ رہا تھا وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر تھکن، ہونٹوں پر ضد کی سختی۔ یہ وہی نوابزادی تھی جسے ہمیشہ اپنی آزادی پر ناز تھا، مگر اب وہ ایک قید میں تھی، زمرود سلطان کی قید۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ ایک جنگ لڑ رہی تھی مگر زمرود ہر بار اس کی ضد کو چیلنج کر دیتا تھا، اس کی خاموشی کو، اس کے انکار کو، حتیٰ کہ اس کی نفرت کو بھی۔ یہ سب سے زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ سبین نے خود سے سرگوشی کی۔ میں تمہیں توڑ دوں گی زمرود سلطان۔ حویلی کے وسیع دالان میں زمرود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ لیے۔ جب اس نے سبین کو آتے دیکھا تو مسکرا دیا، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ وہ آئے گی۔ بیٹھو، زمرود نے حکم دیا۔ سبین نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھے حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ زمرود نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور سکون سے کہا، شوہر ہوں تمہارا۔ سبین نے مٹھیاں بھیج دی۔ یہ نکاح زبردستی تھا زمرود، اور تمہاری ضد بھی زبردستی ہے سبین۔ زمرود نے جواب دیا، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ زبردستی کی گئی چیز ہمیشہ دیر تک نہیں چلتی۔ سبین نے گہری سانس لی، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ زمرود اسے اکسانا چاہتا ہے، اسے کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری قید کو قبول کر لوں گی زمرود، تو تمہاری سوچ سے زیادہ مضبوط ہوں، سبین نے اعتماد سے کہا۔ زمرود نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ یہی دیکھنا کافی ہے۔ رات کو جب سبین نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنا چاہا، زمرود پہلے ہی اندر آ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سبین نے غصے سے کہا۔ زمرود نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے سبین۔ سبین کا دل زور سے دھڑکا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی زمرود۔ زمرود قریب آیا، اس کی آنکھوں میں وہی شدت تھی۔ تو پھر بھاگنے کی کوشش کرو سبین، مگر یاد رکھو جتنا تم بھاگو گی میں اتنا ہی تمہیں پکڑنے میں مزہ لوں گا۔ سبین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ زمرود کے قریب ہونے سے جو عجیب سا احساس اس کے اندر جاگتا تھا، وہ اسے خود سے بھی خوفزدہ کر رہا تھا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا سبین، کیونکہ اس بار میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ سبین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زمرود پہلے ہی اتنا قریب آ چکا تھا کہ وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی تھی۔ دیوار اس کی پشت پر تھی اور زمرود کا مضبوط وجود اس کے سامنے، جیسے اس نے ہر راستہ بند کر دیا ہو۔ تمہیں میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ سبین کی آواز میں لرزش تھی، مگر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زمرود نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ضرورت؟ سبین، یہ تو میرا حق ہے۔ تمہیں حق لینے کے لیے زبردستی کرنے کی عادت ہے زمرود، سبین نے سختی سے کہا۔ زمرود نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، زبردستی؟ شاید، مگر کبھی کبھی کچھ چیزیں زبردستی نہیں ہوتی سبین، بس قدرت کا فیصلہ ہوتی ہیں۔ سبین نے زہر خوند ہنسی ہنسی۔ یہ نکاح تمہاری سازش تھی زمرود، اور تم اب بھی سوچتے ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں گی؟ زمرود نے آہستہ آہستہ اس کی کلائی تھام لی، مگر اس بار اس کی گرفت پہلے جیسی سخت نہیں تھی۔ مجھے تمہاری نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا سبین، جتنا تم انکار کرو گے اتنا ہی میں تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ تمہاری نفرت اصل میں کسی اور چیز کا نام ہے۔ سبین کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، اسے زمرود کے اتنے قریب ہونے سے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک ایسا احساس جسے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں مجھ سے نفرت کیوں نہیں ہے زمرود؟ سبین نے سرگوشی میں پوچھا، جیسے وہ خود بھی اس جواب کو سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ زمرود نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں سبین، اور جو چیز دل میں اتر جائے اسے نفرت نہیں کی جاتی۔ سبین کی آنکھ میں الجھن تھی، وہ زمرود کے جذبات کو سمجھنے سے انکار کر رہی تھی، مگر اس کے اندر کوئی چیز ہلکی سی لرز گئی تھی۔ یہ تمہاری جیت نہیں ہے زمرود، سبین نے آخری حربے کو توڑ پر کہا تھا۔ زمرود نے اس کی تھوڑی کو ہلکے سے اوپر کیا اور مسکرا کر بولا، ابھی نہیں سبین، مگر بہت جلد یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ سبین نے اپنی نظریں چرا لی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں زمرود کے الفاظ کی سچائی کو جھٹلا نہیں پا رہی تھیں۔ تم چاہے جتنا انکار کر لو سبین، مگر تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا راز فاش کر چکی ہیں۔ سبین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، رات کے اندھیرے میں گم، مگر اس کے اندر چلنے والا طوفان زیادہ شدید تھا۔ زمرود کے الفاظ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، جو چیز دل میں اتر جائے اسے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب جھوٹ تھا، زمرود اسے بس ایک جنگ میں الجھانا چاہتا تھا، وہ کبھی بھی اس کے لیے کمزور نہیں پڑے گی۔ مگر اس کی سانسیں بے ترتیب کیوں ہونے لگی تھیں جب زمرود قریب آتا تھا؟ اس کے دل کی دھڑکن کیوں بے قابو ہو جاتی تھی جب زمرود کی نظریں اسے گھیر لیتی تھی؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، سبین نے خود سے سرگوشی کی، یہ صرف میرا غصہ ہے، نفرت ہے بس۔ اگلی صبح سبین ناشتے کے لیے نہیں آئی۔ ملازمہ نے زمرود کو بتایا کہ وہ کمرے میں ہی نہیں، شاید اب بھی ناراض تھی وہ۔ زمرود نے کرسی پیچھے دھکیلی اور سیدھا سبین کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ بند تھا۔ سبین، دروازہ کھولو، زمرود نے سخت لہجے میں کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ سبین، میں آخری بار کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو زمرود نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سبین کرسی پر بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی زمرود اندر آیا وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زمرود، اس نے غصے سے کہا۔ زمرود نے دروازہ بند کیا اور اسے غور سے دیکھا۔ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں سبین، تم میری بیوی ہو اور میں تمہاری یہ انا مزید برداشت نہیں کروں
लूंगा। ये निकाह एक जबरदस्ती थी, सबीन ने चीख कर कहा। जमरूद ने एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, हो सकता है, मगर जो कुछ अब हो रहा है वो जबरदस्ती नहीं है सबीन। सबीन ने नजर चुराई। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जमरूद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये कि तुम चाहे जितना इनकार कर लो सबीन, मगर तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का राज फाश कर चुकी हैं। सबीन का दिल जोर से धड़का था, मगर वो पीछे हट गई। ये तुम्हारी गलत फहमी है। जमरूद ने मुस्कुराकर सरगोशी की। देखते हैं सबीन कब तक। सबीन की सांसें अटकने लगी और उसी लम्हे उसे अपनी ही जीत पर शक होने लगा था। सबीन, अगर तुम्हारी नफरत सच्ची है तो ये आंखें मेरा सामना करते हुए क्यों कांपती हैं? सबीन का दिल जोर से धड़क रहा था। जमरूद की आंखें जैसे उसके दिल में उतर रही थीं, उसे चैलेंज कर रही थी कि वो झूठ बोल कर दिखाए, कि वो कह के उसे जमरूद की कुर्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सबीन जानती थी कि जमरूद उसके खौफ को, उसकी उलझन को और उसकी छुपी हुई कमजोरी को पहचान चुका था। तुम अपनी हदें भूल रहे हो जमरूद, सबीन ने खुद को संभालते हुए कहा, मगर उसकी आवाज में वो एतमाद नहीं था जो हमेशा होता था। जमरूद ने मुस्कुराकर सरगोशी की। और तुम खुद को भूल रही हो सबीन, अगर वाकई तुम्हें मुझसे नफरत थी तो तुम कब की ये हवेली छोड़ चुकी होती। मैं नहीं जा सकती, सबीन ने फौरन कहा। तुमने मुझे कैद कर रखा है तो फिर भागने की कोशिश क्यों नहीं करती? जमरूद ने एक कदम और आगे बढ़ाया। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि तुम बस मेरी कैद में हो, या फिर कहीं न कहीं तुम्हारा दिल भी चाहने लगा है कि ये जंग कुछ और देर चले? सबीन ने फौरन नजर चुराई, मगर वो जमरूद की कुर्बत ने उसे कमजोर कर दिया था। ये जंग अब सिर्फ अना की नहीं रही। भाग सकती हो सबीन, मगर याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। सबीन ने उस रात फैसला कर लिया था वो यहाँ मजीद नहीं रहेगी। वो जमरूद को कभी ये जीतने नहीं देगी कि वो उसे अपनी मोहब्बत या मिल्कियत में शुमार करे। ये सब खत्म होना था आज रात। वो आहिस्ता से अपने कमरे से निकली, चुपके चुपके अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर मुहाफिज थे, मगर वो एक लम्हे का फायदा उठाकर निकल सकती थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर उसके कदम मजबूत। मगर जैसे वो हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंचे, एक आवाज उसके कदमों को जकड़ लिया। कहाँ जा रही हो सबीन? सबीन का सांस रुक गया। समरू सुल्तान दरवाजे के करीब दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि सबीन आज फिर फरार की कोशिश करेगी। समरूद, पीछे हटो, सबीन ने सख्त लहजे में कहा, मगर उसकी आवाज में कपकपाहट थी। समरूद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। भाग सकती हो सबीन, मगर याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। सबीन ने गुस्से और बेबसी से उसे देखा। तुम मुझे कब आजाद करोगे जमरूद? समरूद ने धीरे से कहा, जब तुम खुद रुकने का फैसला कर लो। सबीन की सांस उलझने लगी। जमरूद का एतमाद, उसकी जिद और उसकी निगाहें, ये सब सबीन को हिम्मत हारने के लिए काफी थी। ये मुमकिन नहीं, सबीन ने आखिरी कोशिश की। जमरूद ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे बगैर कभी नहीं। और उसी लम्हे सबीन को लगा कि शायद वो वाकई कहीं न कहीं जमरूद की कैसे इतनी तंग नहीं जितनी वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। तुम चाहे लाख इनकार करो सबीन, मगर तुम्हारे दिल ने पहले ही हार मान ली है। सबीन की सांस बेतरतीब थी। जमरूद की नजरें उसके वजूद के गिर्द अपने हिसार बांध रही थी। उसने एक बार फिर फरार की कोशिश की और एक बार फिर जमरूद ने उसे रोक लिया। कि तुम्हारा मकसद मुझे कैद में रखना है जमरूद? सबीन ने गुस्से से कहा। जमरूद ने सुकून से जवाब दिया, नहीं सबीन, मेरा मकसद तुम्हें हकीकत दिखाना है। कौन सी हकीकत? सबीन ने चैलेंज किया। जमरूद आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी जिसने सबीन को अपनी जगह जमा दिया। यही कि तुम खुद नहीं जानती, मगर तुम्हारा दिल कब का मेरी कैद में आ चुका है। सबीन का दिल जोर से धड़का, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखना जानती थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है जमरूद, उसने सख्त लहजे में कहा। जमरूद ने मुस्कुरा कर सरगोशी की। फिर क्यों तुम्हारे लब कपकपा रहे हैं सबीन? क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? सबीन फौरन पीछे हट गई, मगर जमरूद ने उसका रास्ता रोक लिया। ये सब नफरत है, सबीन ने आखिरी हरबा आजमाया। नफरत? जमरूद ने एक पल के लिए गौर से उसे देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। सबीन, तुम चाहे लाख इनकार करो, मगर तुम्हारे दिल ने पहले ही हार मान ली है। सबीन के पास कोई जवाब नहीं था। कभी कभी दिल वो सच्चाई कबूल करने से डरता है जो आंखें कब की दिख चुकी होती हैं। सबीन का दिल उलझ रहा था। वो बार बार खुद को यकीन दिला रही थी कि जमरूद सिर्फ इस पर अपनी जिद थोपना चाहता है, मगर वो खुद को धोखा क्यों दे रही थी? जमरूद ने उसकी आंखों में झांकते हुए आहिस्ता से कहा, कब तक इनकार करोगी सबीन? सबीन ने रुख मोड़ लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ। जमरूद ने हल्का सा कहका लगाया। कभी कभी दिल वो सच्चाई कबूल करने से डरता है जो आंखें कब के देख चुकी होती हैं। सबीन ने सख्त लहजे में कहा, जमरूद, तुम जो सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा। जमरूद ने एक कदम आगे बढ़ाया और सबीन ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो दीवार से जा लगी। देखते हैं सबीन, जमरूद ने सरगोशी की, ये इनकार कब तक चलता है? सबीन का दिल किसी इंसानी खौफ और कशिश के दरमियान मुअल्लिक हो चुका था। मोहब्बत और नफरत में सिर्फ एक लम्हे का फर्क होता है सबीन, बस देखना ये होता है कि कौन सा लम्हा पहले आता है। सबीन ने हमेशा जमरूद को अपनी जबरदस्ती, अपनी ताकत और अपनी कैद के तौर पर देखा था, मगर आज जब वो हवेली से निकलने के लिए आखिरी बार खड़ी थी, जमरूद ने उसे रोका नहीं। चली जाओ सबीन।
ज़मरूद ने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सबीन के कदम वहीं जम गए। ये ज़मरूद था जो हमेशा उसे काबू में रखना चाहता था, आज पहली बार उसे आज़ादी दे रहा था। तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे? सबीन ने बेयकीनी से पूछा। ज़मरूद ने एक थकी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मोहब्बत ज़बरदस्ती से नहीं, इख्तियार देने से जीती जाती है। ये सुनते ही सबीन के दिल में कुछ टूट गया था। शायद वो ज़मरूद को हमेशा गलत समझती आई थी, या शायद वो खुद हकीकत से भाग रही थी। मोहब्बत कैद नहीं, आज़ादी देती है, और कभी कभी आज़ादी के बाद ही हमें एहसास होता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। सबीन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर उसका दिल बेचैन हो गया। जैसे ही वो बाहर निकली, एक तेज रफ्तार गाड़ी हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी। अंदर रेहान था, वही शख्स जो उसे बचाने का वादा कर चुका था। सबीन, जल्दी आओ। रेहान ने दरवाजा खोला, मगर सबीन के कदम जमीन पर गिर गए। वो यहाँ से चली जाएगी, मगर क्या फिर? क्या वाकई वो ज़मरूद को नफरत की अलामत समझती थी, या फिर नफरत कब की मोहब्बत में बदल चुकी थी? रेहान उसका हाथ थामना चाहा, मगर सबीन पीछे हट गई। नहीं रेहान, उसकी आवाज़ वाज़िया थी, मुझे अब किसी से बचने की ज़रूरत नहीं। रेहान ने हैरत से उसे देखा, मगर सबीन ने पीछे मुड़कर ज़मरूद की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था, जैसे उसका हर फैसला कबूल करने को तैयार हो। सबीन धीरे धीरे चलती हुई ज़मरूद के पास आई और पहली बार अपनी मर्जी से उसका हाथ थाम लिया। मैं तुमसे नफरत नहीं करती ज़मरूद, सभी ने एतराफ़ किया, और शायद कभी करती भी नहीं थी। ज़मरूद ने गहरी सांस ली और धीरे से उसके माथे पर बोसा दिया। तो फिर रुक जाओ सबीन, सबीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जा ही कब रही थी।